جن کو لوگ نہیں جانتے تھے، جن کا نام و نشان نہیں تھا. تاریخ انہی کو یاد رکھتی ہے جو ایک لمبے سفر کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھاتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ. اگر آج آپ متحدہ طور پر اپنے کیبورڈ کا استعمال کریں گے تو یقیناً نہ صرف موڈا صاحب بلکہ گجرات کی سیاست میں آپ اور ہم مل کر ایک نئی تاریخ رقم کریں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ کل تک جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آج انہوں نے اخلاص کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اپنا قدم اٹھایا. اور ان کا ایک قدم یہ کیا تھا کہ انہوں نے 28 تاریخ کے دن متحدہ طور پر بے خوف ہو کر اور پوری امید کے ساتھ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا. تو نوجوانوں، آج اگر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو یقیناً تاریخ میں آپ اپنا نام رقم کریں گے. 50 سال کے بعد تم جب ضعیف ہو جاؤ گے اور جب میں نہیں رہوں گا اس دنیا میں اور بہت سے لوگ نہیں رہیں گے، کیونکہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو جانا ضروری ہے، مگر جو کم وقت ہم کو اللہ نے جینے کا دیا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کم وقت میں ان مسائل کی طرف بھی توجہ لیں. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قوم اور ملت کے مسائل صرف دعا پر ختم نہیں ہو جاتے. اگر میری یہ بات کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر سچائی کو بیان کر رہا ہوں کہ صرف دعاؤں پر اکتفا کرنے سے قوم اور ملت کے مسائل حل نہیں ہو جاتے، بلکہ دعا کرنا بے حد ضروری ہے. اور دعا کرنے کے بعد میدان کارساز میں آنا پڑے گا تاکہ تم کو یہ آزمانا پڑے گا کہ میری دعاؤں میں کتنا اثر ہے. جو قوم دعا کر کے میدان میں آ جاتی ہے اللہ ان کو نصرت اور کامیابی سمکنار کرتا ہے. تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دیکھا کہ طائف کے سفر میں آپ کو اپنے خون میں لہولہان ہونا پڑا. تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے امام حسین نے باطل طاقتوں سے سمجھوتا نہیں کیا. حق کو کامیاب کرنے کے لیے نواسہ رسول نے اپنی گردن کو کٹا دی، مگر کبھی اپنی گردن کو باطل طاقتوں کے سامنے جھکنے نہیں کیا. یہی پیغام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمہوریت میں آپ کو اپنے نہ سر کٹانے کی ضرورت ہے بلکہ نہ آپ کو اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے. میں صرف آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ایک بار ہمت کر کے 28 تاریخ کے دن مجلس اور بی ٹی پی کے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریے. برسوں آپ نے سب کو ووٹ کیا، آج ایک مرتبہ آپ اس دیوانے کے پیغام کو سمجھیے اور اس کو اپنا بھائی، اپنا بیٹا سمجھ کر آپ اپنی اس پارٹی کو کامیابی سمکنار کریے. میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں. میں اگر گجرات کو آیا ہوں اور بھارت کے مختلف شہروں میں، ریاستوں میں، گاؤں میں جاتا ہوں، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ تمہاری صفوں سے کوئی ایک لیڈر بنے، کوئی قائد بنے جو تمہارے مسائل کو سمجھ سکے، جو بے خوف ہو کر ظالموں کے درباروں میں بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے مسائل کی ترجمانی کر سکے. نوجوانوں، اگر آج تم متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کرو گے تو یقیناً تم اپنے مستقبل کو مضبوط کرو گے. میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ اویسی کا ساتھ مت دو، آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دے دو. انسان دنیا میں آتا ہے، ختم ہونے کے لیے آتا ہے. میں بھی ایک دن مٹی میں جا کر مل جاؤں گا، مگر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی قیادت کو بنائیے. مداسا میں اتنی بڑی آبادی، یہاں پر دلتوں کی، ہمارے آدیواسی بھائیوں بہنوں کی
مسلم اقلیت کی اگر متحدہ طور پر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً ہم تاریخ کو رقم کریں گے. ہماری زندگیوں کا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہاں یہ بھی زندگی کی حقیقت ہے کہ ملک میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سیاسی عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں. کوئی مکھیہ منتری بن جاتا ہے تو کوئی پردھان منتری بن جاتا ہے تو کوئی ودھائک یا سانسد بن جاتا ہے. ارے ہم سب آئے سب چلے جائیں گے, یہ وقتیہ شان و شوکت ہے. مگر جو لوگ زندگی بھر حق کے لیے کام کیے, جو لوگ اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیے, اللہ صبح قیامت تک ان کے نام کو زندہ رکھے گا. اور مداسا کی عوام آپ گواہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پر وقف کر دیا, جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی, وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے. مخدوم شاہ ولی رحمت اللہ علیہ, مگر آج بھی ان کا آستانہ آباد ہے. جنہوں نے غریبی میں اپنی زندگی گزاری مگر حق کا ساتھ نہیں چھوڑا, بھوک اور فاقہ کشی کو اختیار کیا مگر دوسروں کی بھوک کو اپنی تکلیف سمجھا. یہی چیز ہے کہ صبح قیامت تک یہ اولیاء اللہ کے آستانے آباد رہیں گے. آج ہم کو ان اولیاء اللہ کی زندگیوں سے یہ سمجھنا ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو انسانیت میں محبت کو پھیلانا ہے, ہم کو انسانیت میں نفرت کو خاتمہ کرنا ہے. میں ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کو یہ بھی پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ 29 سپٹمبر 2008 کو کیا ہوا تھا. 29 سپٹمبر 2008 کو موڈاسا میں کیا ہوا تھا, کوئی جانتا بھی ہے کیا ہوا تھا؟ کیا آپ جانتے اس میں ایک مرنے والے بچے کا نام جمال تھا جس کی عمر 15 سال کی تھی. اس بچے کی عمر 15 سال کی تھی. جمال عبدین غوری اس بچے کا نام تھا. سکا بازار کی مسجد, رمضان کا مہینہ, بم بلاسٹ ہوتا ہے, 7 لوگ شہید ہو جاتے ہیں, 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی کی سرکار سے, خاص طور سے ملک کے پردھان منتری جناب نریندر مودی سے, یہاں کے چیف منسٹر سے, آر ایس ایس کے تمام لوگوں سے جو 90 سال تک چڈی پہن کر لٹ پھراتے رہے اور 90 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ اب چڈی نہیں پینٹ پہننا پڑے گا تو پینٹ پہنیں گے. میں کانگریس کے ان بزدلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا تمہاری زبان پر جمال کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا تمہاری زبان پر, تمہاری گفتگو میں, تمہاری تقاریر میں یہ جملہ آئے گا کہ مداسا میں بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں 7 لوگ مر گئے, 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے. آج تک یہ پتا نہیں چلا کہ کس نے بم بلاسٹ کیا, مگر سب جانتے کہ بم بلاسٹ کرنے والے وہ حرامی ناتھورام گوڈسے کی ناجائز اولاد تھی. کیونکہ یہ تمام کے تمام ناتھورام گوڈسے کی ناجائز اولاد ہے, اسی لیے ان کو نہیں پکڑا جاتا, اسی لیے ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا اور NIA نے کیس کو بند کر دیا. میری ماں اور بہنوں, میں بھی صاحب اولاد ہوں اور میں بھی الحمدللہ سفر کرتا ہوں, مگر جو واپس اپنے گھر کو جاتا ہوں تو دل میں ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو دیکھوں. مگر آج اس جمال کی ماں کا کیا ہو رہا ہوگا جس نے برسوں پہلے اپنے بیٹے کو کھو دیا, اور اس ماں کو یہ تک پتا نہیں کہ کس نے میرے بیٹے کو مارا تھا, جمال کو کس نے مارا تھا. اس جمال کی ماں کو تو اب تک پتا نہیں چلا. جو 7 لوگ شہید ہو گئے ان کے افراد خاندان کو نہیں معلوم کہ ہمارے ابا کو, ہمارے بھائی کو, ہمارے بہنوئی کو, کیوں چاچا کو مارا گیا, کس نے مارا.
میں ہماری ماں اور بہنوں سے دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ دوبارہ جمال کو نہیں مرنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. ہم کسی جمال کو مرنے نہیں دیں گے، اور اگر کوئی جمال کو مارے گا تو یاد رکھو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، آواز اٹھائیں گے جمہوریت میں. انسان کی جان کی قیمت ہوتی ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا ہندو ہو، آدیواسی ہو یا ٹرائبل ہو. اگر میرا نام اسد الدین اویسی ہے تو میرا خون کی قیمت بھی تمام کے خون کی قیمت کے برابر ہونے چاہیے. میرا خون کوئی گندی نالی کا پانی نہیں ہے، میں انسان ہوں، میری جان کی قیمت ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ بھارت کا سنویدھان، بھارت کا آئین، بھارت کا کانسٹیٹیوشن، جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا. امبیڈکر نے کہا تھا کہ بھارت میں چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، اوبیسی ہو، برہمن ہو، شتریہ ہو، پٹیل ہو، سب برابر ہے، سب کی جان کی ایک قیمت ہے. مگر تم نے، میں موڈاسا کی جنتا سے شکایت کر رہا ہوں، آپ نے اس سنویدھان کے پیغام کو بھلا دیا. کیسے بلایا آپ نے ڈر ڈر کر، کبھی ان کے جھوٹے باتوں میں آ کر کبھی کانگریس کو اور کیا تو کبھی کسی کو اور کیا، یا پھر مایوس ہو کر گھر میں بیٹھ گئے. میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ 28 تاریخ کے دن اپنے ریکارڈ کا استعمال کرو اور بتا دو ان ظالموں کو جنہوں نے جمال کو قتل کیا، جمال کو شہید کیا، کہ ہماری جان کی قیمت ہے، ہماری جان کی عظمت ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. اسی لیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنا ایک ریکارڈ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریے. 28 تاریخ کے دن اپنے گھر سے نکلیے صبح کے اولین ساعتوں میں، اور پولنگ بوتھ کو جا کر اپنا ایک ریکارڈ پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ بے خوف ہو کر مجلس کے حق میں استعمال کریے. یہ کانگریس پارٹی یہ ذمہ دار ہے. اگر آج بھارت کا مسلمان کمزور ہے، اگر آج بھارت کے مسلمانوں کی کوئی سیاسی آواز نہیں ہے، اگر آج بھارت کے مسلمان دلت آدیواسی پریشان ہے، تو یقیناً اس میں بہت بڑا رول کانگریس پارٹی کا رہا. میں آج آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج آپ کے پاس ایک متبادل کے طور پر مجلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس ہے. آپ کو میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں موڈاسا کی عوام کو. میں خاص طور سے نوجوانوں کو، ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے CAA، NPR اور NRC کے خلاف آپ نے موڈاسا میں تاریخی احتجاج کیا. آپ نے گجرات کی سرزمین کو ہلا کر رکھ دیا. آپ نے CAA، NPR، NRC کے خلاف جو احتجاج کیا وہ قابل مبارکباد ہے. مگر موڈاسا کی عوام، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، کیا آپ نے جب CAA کا قانون بنا تو کیا موڈاسا کے بزرگ لوگ جا کر اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں نکال رہے تھے؟ کیا آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا رہے تھے؟ کیوں بنا رہے تھے کہ CAA کا قانون آ گیا ہے، مجھے اپنے کاغذ دکھانا پڑے گا. میں اپنے بزرگوں سے اپیل کروں گا، اگر میری گفتگو میں کوئی جذبات یا آپ کو نظر آتے ہیں تو نظر انداز کر دیجئے. مگر آپ یہ سوچئے کہ کب تک ہم ڈر ڈر کر زندگی گزاریں. CAA کا قانون آیا تو ہم ڈر گئے، ہم نے احتجاج کیا اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر BJP کے 306 اراکین لوک سبھا کے سامنے کہا کہ تم CAA کے قانون بنا، ہم بھارت میں پھر احتجاج کریں گے. بلکہ موڈاسا میں جب CAA کا احتجاج شروع ہوگا، یہ دیوانہ بھی آپ کے سامنے آ کر ساتھ کھڑا ہوگا. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ ڈر ڈر کر زندگی کب تک گزاریں گے آپ بھارت کے ہم شہری ہیں. ہم کو اپنی آواز اٹھانے کا حق ہے. ہم کو بے خوف ہو کر اپنے
اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، اور جب تک آپ اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط نہیں کریں گے ہم اپنے مسائل کو بھی نہیں حل کر سکیں گے۔ میری آپ سے دمن گزارش ہے کہ آپ متحد رہیے، اور یہ ایک اور پارٹی کا امیدوار آیا ہے، جھاڑو کا کٹا اس کے ہاتھ میں، یہ کتنا عجیب ہے، اتنا بزدل ہے، ڈرپوک ہے۔ جب دلی میں فساد ہو رہا تھا، جب دلی میں ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو انسان بھول کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہا تھا، جب انسانیت ختم ہو رہی تھی، 20 سے زائد مساجد کو نقصان پہنچایا گیا، جلایا گیا، 50 سے زیادہ لوگوں کا قتل ہوا، یہ جھاڑو والا دلی کا بجائے ان محلوں میں جاتا جہاں پر گڑبڑ ہو رہی، یہ جا کر گاندھی کی سمادھی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ارے گاندھی کا اگر نام لے کر اپنی دکان چمکاتے ہو